سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں پنجگور اور ہرنائی کے علاقوں میں فتنال ہندوستان کے خلاف کارروائیاں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 41 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہرنائی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 30 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ پنجگور میں کارروائی کے دوران 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں سے 15 دسمبر کو پنجگور میں ہونے والی بینک ڈکیتی کے دوران لوٹی گئی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 4 پیسے جبکہ ویکنگ چارجز میں 9 روپے کا کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والوں کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برآمد کنندگان اور کاروباری شخصیات کو ایوارڈز تقسیم کر دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ میرا بس چلے تو ٹیرف 10 روپے مزید کم کر دوں، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ مزید ماضی میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستان تکنیکی طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہمارے لیے چیلنج تھا۔ حکومت کی کاوشوں سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ برآمد کنندگان نے 2025 میں ملک کی برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا۔ ملک میں اربوں ڈالر آئے۔ کاروباری حضرات کا معیشت میں کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو چکی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا مری روڈ بھارا کہو بائی پاس کے قریب نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ کا دورہ۔ نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ کا معائنہ کیا۔ نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ پر ہر قسم کے غیر قانونی قبضے کو ختم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ قابضین کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی ہدایت۔ پاکستان نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار بڑے پیمانے پر قرضے مقررہ مدت سے قبل ادا کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ مالی سال 2026 میں قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی مالی سال 2025 کے مقابلے میں 44% زیادہ رہی۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق وزارت خزانہ نے صرف 14 ماہ میں 3654 ارب روپے کا اندرونی قرضہ قبل از وقت ادا کیا۔ جنوری 2026 میں اسٹیٹ بینک کو 300 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کا قرضہ 5500 ارب سے کم ہو کر تقریباً 3000 ارب رہ گیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق قرض کی قبل از وقت ادائیگی سے مہنگائی اور ٹیکس کے دباؤ میں عالمی اقتصادی فورم 2026 میں پاکستان کی نمایاں کامیابیاں۔ عالمی سرمایہ کاری اعتماد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ SIFC کا عالمی اقتصادی شراکت داری اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ میں کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کی معاشی اصلاحات اور مضبوط بنیاد کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا گیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی عالمی مالیاتی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے اہم ملاقاتیں۔ عالمی مالیاتی قیادت نے پاکستان کی معاشی پیش رفت اور اصلاحاتی اقدامات کو بھرپور سراہا۔ بھاٹی گیٹ واقعے کے حوالے سے غلط معلومات شیئر کرنے پر وزیر اطلاعات پنجاب نے سوشل میڈیا پر معذرت کر لی۔ کہا کہ انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط معلومات شیئر کی۔ انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا۔ استعفے کے لیے بھی تیار تھی۔ وزیر اعلیٰ کا حکم تھا کہ میری غلطی نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے برملا ندامت کا اظہار کیا۔ بولی پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں۔ ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلب ہوں۔ PTI کے سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بانی PTI کی صحت سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا حکومت نے بانی کے آنکھ کے آپریشن کو چھپایا۔ کل بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور بانی کی ذاتی معالج سے ملاقات روکی گئی۔ اہل خانہ کی اجازت کے بغیر آپریشن غیر قانونی ہے۔ حکومت بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی۔ ISPR ونٹر انٹرنشپ پروگرام 2026 ملک کے مختلف شہروں میں کامیابی سے جاری۔ نوجوانوں میں قومی شعور اجاگر کرنے کی اہم کاوش۔ وفاقی سیکریٹری محی الدین احمد وانی کی طلباء سے خصوصی نشست۔ مسئلہ کشمیر پر تفصیلی اظہار خیال۔ کشمیر پاکستان کی شہرت قرار۔ وفاقی سیکریٹری نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں امن کا دعویٰ زمینی حقائق کے برعکس ہے۔
پاکستان نے کشمیری مہاجرین کو مکمل شہری حقوق دے کر مثال قائم کی، نوجوان اصولوں پر قائم رہتے ہیں، کشمیر کی آزادی کی آواز کو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کوششوں سے سندھ کے نوجوانوں کے لیے عالمی روزگار کے دروازے کھل گئے۔ سندھ حکومت نے لاکھوں ہنرمند نوجوانوں کو بین الاقوامی سطح پر ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے سخت احکامات کیے، اہم معاہدے کر لیے۔ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اور GEMS پاتھ ویز کے درمیان MOU پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر جامعات اسماعیل راہو نے کہا، ہمارا ویژن نوجوانوں کو صرف ڈگری دینا نہیں بلکہ انہیں وہ ہنر فراہم کرنا ہے جس کی دنیا بھر میں مانگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا پولیو ٹاسک فورس اجلاس۔ پولیو مہم 2 تا 8 فروری شروع کرنے کا فیصلہ۔ 1.5 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ صوبے کے 30 اضلاع میں 1490 یونین کاؤنسلز میں پولیو ٹیمیں تعینات۔ 80,000 پولیو ورکرز اور 21,000 سیکیورٹی اہلکار خدمات انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے WHO، یونیسیف اور روٹری انٹرنیشنل کے تعاون کو سراہا، کہا کہ پولیو پر قابو پانے کے اقدامات جاری ہیں، ہر بچہ پولیو سے محفوظ ہونا چاہیے۔ والدین، معاشرہ اور میڈیا مل کر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی میں 7ویں CPA ایشیا ریجنل کانفرنس کی قرارداد پیش کی۔ اسمبلی سے منظور ایمبولینسز کے فوری آپریشن پر ہدایت جاری، ہر مریض کو بروقت اسپتال پہنچانا لازمی ہے۔ کراچی میں 12 نئے سگنلز لگائے گئے، ٹریفک سمارٹ سسٹم پر کام جاری ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، حکومت سندھ نے مزید 500 بسوں کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے مطابق تمام محکموں کو مؤثر انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ 14 سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست پروازیں بحال۔ بنگلہ دیش کی بیمان ایئر لائن کی پہلی پرواز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ بیمان ایئر کی پرواز کے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر واٹر سیلیوٹ پیش کیا گیا۔ افتتاحی پرواز حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کراچی پہنچی۔ ڈھاکہ سے کراچی کی افتتاحی پرواز میں 150 مسافر سوار تھے۔ تقریب میں گورنر سندھ، بنگلہ دیشی ہائی کمشنر اور ایئرپورٹ حکام کی شرکت۔ پاکستان میں موجود بنگالی کمیونٹی کا خوشی کا اظہار۔ وزارت صحت اور ڈریپ نے ہیپاٹائٹس ڈیلٹا کے خلاف عالمی تعاون اور مقامی تیاری کی جانب اہم قدم اٹھا لیا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت اجلاس میں چینی دوا ساز کمپنی کے جدید ہیپاٹائٹس ڈیلٹا تھراپی کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا، جبکہ اجلاس میں اس دوا کی پاکستان میں مقامی تیاری، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور فیز 3 کلینکل ٹرائلز کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہیپاٹائٹس ڈیلٹا پاکستان میں ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ سندھ رینجرز کی کراچی کے علاقے لانڈی میں کارروائی۔ اسلحے کی غیر قانونی خرید و فروخت، اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق منظم جرائم پیشہ گینگ سے ہے۔ قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وادی لیپا میں شدید سردی اور سخت موسمی حالات کے باوجود پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے بلند۔ سخت موسم کے باوجود پاک فوج کے دستے دن رات سڑکوں کی بحالی اور برف ہٹانے کے کام میں سرگرم۔ بند ہونے والی مرکزی سڑکوں اور لنک روڈز کو بروقت بحال کر دیا گیا۔ وادی لیپا کے عوام نے پاک فوج کی انتھک محنت اور بے لوث خدمت کو دل کی گہرائیوں سے سراہا۔ طبی ایمرجنسی کے دوران خاتون کو بروقت ریسکیو کرنے پر بھی پاک فوج کی خدمات کو بھارت میں ہندوتوا نظریے پر کاربند انتہا پسندوں نے اقلیتوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ بھارتی جریدے دی وائر نے بھی انتہا پسندوں کی نئی اشتعال انگیزی کو بے نقاب کر کے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ دی وائر کے مطابق اوڈیسا میں انتہا پسند ہندو چرچ میں جا کر گھسے، مسیحی شہریوں کو ہراساں اور عبادت کرنے سے روک دیا گیا، مسیحی گھرانوں کو گاؤں سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ واقعے کے اگلے روز ہندو انتہا پسند گروپ نے حملہ کر کے مسیحی برادری کے 2 نوجوانوں کو بے دردی سے زخمی کر دیا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے نئے قوانین کے خلاف احتجاج کو دی وائر نے نام نہاد ہندو مظلومات کی سیاست قرار دیا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ تصادم کے خدشات، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں 4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانوی برینٹ $2.50 کے اضافے سے $70.90 فی بیرل پر پہنچ گیا، جبکہ خام تیل کی قیمت میں اضافے کا اثر پاکستان پر بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 فروری سے بڑے اضافے کی توقع۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $9.47 فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں $6.95 فی لیٹر اضافے کا امکان۔ ایران کی جانب امریکی بحری بیڑا روانہ کیا، لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس وقت ہمارے بہت سے بڑے اور طاقتور جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں۔ امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے۔ پہلے بھی ایران سے بات چیت ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ کسی بھی نئے حملے کی صورت میں فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، ایرانی فوج نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ کہا کہ ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے فوجی منصوبے اور احکامات پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اگر دشمن نے ایک بار پھر کسی احمقانہ عمل کا ارتکاب کیا تو ایران فوری رد عمل دے گا۔ خطے میں امریکی فوجی اڈے اور طیارہ بردار جہاز ہمارے اہداف میں ہو سکتے ہیں۔ ملک کے دفاع اور کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینا ایران کی اولین ترجیح ہے۔ افغان سرزمین دہشت گردوں کے ٹھکانے میں تبدیل، خطے کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ افغان طالبان رجیم کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیموں نے خطے کو عدم استحکام کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی پر عالمی جریدے یوریشیا نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ امریکی جریدے کے مطابق افغان طالبان رجیم اب صرف داخلی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ عالمی سطح پر ایک بڑا سیکیورٹی خطرہ بن چکا ہے۔ افغانستان سے نپٹنے کے لیے دہشت گردی سے پاکستان متاثر ہوا تو خطے کے دیگر ممالک بھی محفوظ نہیں رہے۔ اور پہلے T20 میں شاندار فتح، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قومی ٹیم کو خراج تحسین، چیئرمین PCB محسن نقوی اور ٹیم مینجمنٹ کو بھی سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، قومی ٹیم کی کامیابی نے عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کیا۔ کھلاڑیوں کے منظم حکمت عملی، نظم و ضبط اور ٹیم ورک قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مضبوط آسٹریلوی ٹیم کے خلاف فتح کھلاڑیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ٹیم اسی جذبے سے کھیلتی رہی تو سیریز جیت سکتی ہے۔